الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یغفر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ وجعل اللہ لکل شیء قدرا۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں۔ اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر کام کرنے کے لیے ایک وقت مقرر فرمایا ہوا ہے۔ اللہ پر توکل کر کے، اپنی ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر کے، ہر امید، ہر طاقت سے بے نیاز ہو کر کے اس دور جگہ افطارہ میں آنے والے خوش نصیبوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کر رہا ہے کہ میں ہر مصیبت تکلیف سے تمہیں نکالوں گا، یہ میرے ذمہ ہے۔ میں تمہیں ہر صورت رزق دوں گا جہاں سے تمہیں کوئی گمان بھی نہیں۔ اور جن لوگوں نے میرے پر توکل کیا ہے، میں ان کے لیے ہر چیز، ہر لحاظ سے، ہر وقت کافی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ ہر چیز کے لیے میں نے اس وقت مقرر کیا ہوا ہے، بے صبر نہ ہو جانا۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جسے حاصل ہو جائے وہ دنیا کے غم سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ نہ اسے کوئی غم رہتا ہے، نہ اسے کوئی ڈر رہتا ہے، نہ کوئی اسے حاجت رہتی ہے، نہ اسے کوئی ضرورت رہتی ہے۔ اسے ہر چیز اللہ کے سپرد ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی کیفیت ہے کہ وہ انسان اللہ کا بن جاتا ہے اور اللہ اس کی تمام ذمہ داریاں اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز، ہر چیز سے بے غم ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیفیت صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کے دل نور نبوت سے منور ہوتے ہیں، جنہیں نسبت رسولی حاصل ہوتی ہے۔ یہ کیفیت ان کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ ہر غم سے بے نیاز ہو کر، ہر ڈر اور خوف سے بے نیاز ہو کر، ہر امید سے دل کو منقطع کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اور یہ کیفیت صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا حاصل تھی، اس وجہ سے کہ ان کے دل نور نبوت سے منور تھے۔ اس لیے وہ ہر غم، ہر فکر، ہر تکلیف سے بے نیاز اور ہر چیز پر وہ غالب اور ہر چیز پر وہ سرفروز و سرفراز ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو اس وقت ایران فتح ہوا۔
اور آپ کو اطلاع ملی کہ ایران کی فوج جو ایران کو فتح کر کے گئی تھی آ گئی اور آ رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس فوج کے استقبال کے لیے آگے چل پڑے کہ میں آگے جا کر اس کا استقبال کروں. ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں جا کر انہوں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا. لوگوں نے عرض کی امیر المومنین کیا ہو گیا؟ آج تو خوشی کا دن ہے، آپ رو رہے. فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور یہ جو سامنے درخت ہے اس کے ساتھ میرا باپ مجھے باندھ کر مارا کرتا تھا کہ تو نالائق، تو بکریاں نہیں چرا سکتا. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا یہ نتیجہ ہے کہ کیسر و کسرا کی تخت میرے پاؤں کے نیچے. یہ وہ کیفیت ہے، اگر یہ حاصل ہو جائے تو اسی طرح انسان ہر جگہ ہمیشہ کے لیے سرور سرفراز اور کامیاب ہو جاتا ہے. ہر غم سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے. قاضی ابو بکر بن عبد الباقی انصاری جو 5ویں صدی کے ہجری کے اولیاء امت میں سے تھے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں مقیم تھا اور فاقہ پر فاقہ مجھے آ رہا تھا، بہت تنگ دستی، کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں تھی، بہت سخت پریشان رہا. ایک دن میں گھر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک تھیلی راستے میں پڑی ہوئی ہے، ریشمی دھاگے سے باندھی ہوئی. میں نے اٹھا لی، میں اپنے گھر آ گیا. گھر رکھ کر پھر میں بعد جو نکلا تو دیکھا ایک بہت خوبصورت، ایک بہت معزز انسان کھڑے ہیں اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ میری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے، اس میں میرا ایک ہار تھا. جس شخص کو ہار مل جائے تو یہ میرے ہاتھ میں جو 500 اشرفی ہے یہ میں اسے دے دوں. میں خوش ہو گیا کہ یہ اشرفیاں اگر مجھے مل جائیں تو میری تنگدستی اور بھوک اور مصیبت کا علاج ہو جائے. میں نے اس شخص کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ ہو میرے گھر. میں گھر لے گیا تو گھر جا کر میں نے کہا کہ آپ اپنے ہار کی اور اس تھیلی کی نشانی بتائیں. اس نے کہا کہ اس طرح ریشم کی تھیلی اس رنگ کی تھی، اس طرح کا اس کا دھاگا تھا، سے باندھا ہوا تھا، اس میں اتنا بڑا ایک موتیوں کا ہار تھا، اس میں اتنے موتی تھے، ان کی یہ شکل تھی اور اس طرح وہ خوبصورت تھی. میں نے سمجھ لیا کہ یہ تھیلی تو نہیں کی کہ ساری نشانی انہوں نے بتا دی. میں نے وہ تھیلی ان کے حوالے کر دی. انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق وہ 500 اشرفی مجھے دی کہ یہ تمہاری انعام ہے، لے لو. تو میں نے یہ سوچا کہ میں نے اللہ کا حکم مانا ہے، اللہ کا حکم مان کر میں اس کا معاوضہ، یہ میرے لیے کتنی کمزوری کی بات ہے. میں معاوضہ نہیں، میں گزرے ہوئے. میں نے کہا ہرگز نہیں، میرا فرض تھا، آپ کی چیز میرے پاس امانت تھی، مجھے ملی، میں آپ کو یہ دے رہا ہوں تو اس کا میں معاوضہ نہیں، میرا ضمیر نہیں دوبارہ کرتا میں معاوضہ نہیں. انہوں نے بڑا اصرار کیا، میں نے کسی صورت نہیں مانا اور نہ میں نے. کچھ عرصہ بعد میں مکہ معظمہ سے سفر پر چلا اور ایک کشتی میں سوار ہوا. کشتی میں اور بھی بہت سے لوگ سوار ہوئے. خدا کی طرف سمندر میں کے بیچ میں جا کر کشتی ٹوٹی اور سے ایک مسافر سب ہی ڈوب گئے، صرف میں ایک رہ. اور میں ایک تختے پر بیٹھا ہوا تھا اور تختہ مجھے موجوں میں لے جا رہا تھا. جاتے جاتے ایک جزیرے کے کنارے جا کر میں اتر گیا. میں نے اتر کر دیکھا کہ وہ جزیرہ جو ہے مسلمانوں کا، اور وہاں جگہ جگہ مسجدیں بنی. میں بڑا خوش ہوا، مسجد میں چلا گیا، جہاں جا کر میں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا.
جزیرے کے لوگوں نے جب دیکھا کہ میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں تو سارے جوان میرے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ تم ہم کو بھی قرآن شریف پڑھو. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ان کو قرآن شریف پڑھانا شروع کر دیا. انہوں نے مجھے بہت سے تحفے دیے، ہدایت دیے، بڑی میری عزت، بڑا میرا احترام شروع کر دیا. میری وہ بھوک تمہارا سب دور ہو گئی. پھر مجھے وہاں سے کچھ قرآن پاک کے اوراق میرے بڑے خوبصورت لکھے ہوئے وہ میں نے اپنے پاس رکھ لیے. تو ان شاگردوں نے اوراق دیکھے تو انہیں کہا معلوم ہوتا ہے آپ خطاط بھی ہیں، بہت خوبصورت لکھ بھی سکتے ہیں. میں نے کہا یہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا. انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی یہ سکھائے. میں نے ان کو یہ بھی سکھانا شروع کر دیا. غرض یہ کہ ان لوگوں میں میری بہت بڑی عزت ہے. سب لوگوں نے جب میری بہت عزت اور احترام شروع کیا تو میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہمارے ہاں ایک بہت ہی معزز ایک عظیم انسان کی ایک یتیم بچی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اسے تمہارا نکاح کریں. میں خاموش ہو گیا. میرے ساتھ انہوں نے اس کا میرے ساتھ نکاح کرا. جب لڑکی میرے پاس آئی تو میں نے دیکھا کہ اس کے گلے میں وہ ہار ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے اور بالکل اسی طرح ہے جو مجھے ملا. میں نے اس ہار کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا عجیب آدمی، لڑکی کی طرف نہیں دیکھتے ہو، ہار کی طرف تم دیکھ رہے ہو. میں نے انہیں یہ قصہ بتایا کہ یہ ہار جو ہے یہی مجھے بہت خوبصورت ہار، اور ایسا ہار مجھے ملا تھا جو ایک بہت وجیح خوبصورت انسان تھے. میں نے ان کے حوالے کر دیا. لوگوں نے کہا یہ وہی ہار ہے اور وہ ہمارے بزرگ سے بہت عظیم انسان تھے اور وہ ہمیشہ یہاں وہ دعا کرتے ہوتے تھے کہ یا اللہ اس شخص سے مجھے ملا جو اتنا دیانتدار ہے، میں اپنی لڑکی کی شادی اس سے کرتا. وہ دعا کرتے کرتے فوت ہو گئے تو یہ لڑکی ہمارے پاس رہ گئی تھی اور ہم نے آپ کو دے دی. آج لڑکی بھی آپ کو مل گئی اور وہ ہار جس کو آپ نے اللہ کے لیے قربان کیا تھا وہ آپ کو اسی طرح لڑکی کے گلے میں ملی. تو سامعین کرام، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس طرح راستہ بناتا ہے نجات کا، مصیبتوں سے نکلنے کا، تکلیفوں سے نکلنے کا، مشکلات سے نکلنے کا، کہ اس کو غم و گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کو مددگار و سازگار ہو جاتا ہے اور پھر رزق اسے اس طرح دیتا ہے کہ اس کا وہاں سے گمان ہی نہیں ہوتا، وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. یعنی اس کی تمام ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں اس کے لیے کافی ہوں، میں اس کی ہر ضرورت پوری کروں گا. لیکن یہ یاد رکھو کہ ہر چیز کے لیے میں نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ تم توکل کر رہے ہو یا تم اللہ سے ڈر رہے ہو تو تمہاری کوئی چیز ہے وہ ضرورت پوری نہیں ہوئی تو اس سے تم لا ایمان و بے ایمان ہو. یہ یاد رکھو میں نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس وقت پر وہ کام کرتا ہوں، اس لیے اس بات پر یقین ہے. تو اے وہ لوگ جو اللہ پر سے ڈرنے والے ہو، اللہ پر توکل کرنے والے ہو، اللہ کے سپرد اپنی سب ضرورتیں کر کے اپنے گھر بار کو مشکلات کو چھوڑ کر یہاں اس دور افتادہ جگہ پر آنے والوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بہت بڑا وعدہ کیا ہے اور تم بڑے ہی خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہارا محافظ بن گیا اور ہر چیز اس کے ذمہ ہو گئی. اب یہ یاد رکھو کہ یہ نسبت رسولی جو یہ کیفیت پیدا کرتی ہے اس کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، کیونکہ نسبت رسولی ہو تو تب یہ ڈر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور اس طرح وہ اللہ پر توکل کر سکتا ہے. اگر نور نبوت سے دل منور نہ ہو تو دنیاوی ڈر خوف اپنی طرح مجرد کر لیتے ہیں اور انسان اس عظیم کیفیت سے محروم ہو جاتا ہے. اب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گزشتہ گناہوں کی معافی کرے. یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، یہاں جمع ہوئے ہیں تیری بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے. اے اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما، اللہ تو ہمارے دل کی تاریکی دور فرما.
اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت، اپنے نبی پاک کی غلامی سے بھرپور فرما، اے اللہ ہمیں اپنا عشق نبی پاک کا عشق عطا فرما، اے اللہ ہماری موت، ہماری حیات، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہر چیز اپنی رضا کے لیے قبول فرما، ہمیں اپنی جناب سے اپنی غلامی، اپنی بندگی، اپنی رضا، اپنا عشق عطا فرما، اے اللہ ہمیں دنیا میں اپنا سچا بندہ نبی پاک سے سچا غلام بنا کر دیتا، ہمیں مارے گا تو اپنا سچا بنا، سچا غلام بنا کر مارنا، قیامت کے دن ہمیں شرمندہ نہ فرما، یا اللہ ہمارے دماغ میں وہی سوچ و سمجھ ہو تیری ذات کو پسند ہے، یا اللہ ہمارے دل میں وہی شوق اور محبت ہو جو تجھے پسند ہے، یا اللہ ہماری زبان سے وہی بات نکلے جو تجھے پسند ہے، یا اللہ ہمارے ہاتھوں پاؤں سے وہی کام ہو جو تجھے پسند ہے، ہم تیرے سچے بندے، تیرے سچے غلام بنے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہمیں بندگی کرے۔ اللہ تعالیٰ حاضرین کی مجلس کی تمام آرزوئیں قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے دن رات لنگر کی خدمت کی ہے اور اپنی طاقت سے بڑھ کر کی ہے، یا اللہ ان کی طاقت سے بڑھ کر، ان کی خدمت سے بڑھ کر انہیں عطا فرما، یا اللہ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان پر رحم فرما، ان کو جنت فردوس عطا فرما، اور پسماندگان کو قبر عطا فرما، یا اللہ حاضرین مجلس کا اور ہمارا تعلق اپنی رضا کے لیے چاہیے، اسی تعلق میں ہم دنیا میں رہیں اور اسی تعلق میں قیامت کے دن۔ آپ سلام پڑھیں، تمام لوگ کھانا کھا کر جائیں، سب کے لیے کھانا تیار ہے۔ کھانے کے اے نبیوں کے خاتم یا نبی سلام علیکہ، آپ شاہ دو سرا